بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کے بارے میں اگر میں قسم اٹھا لوں تو میں سچا ہوں گا، اور اگر چوتھی بات کے بارے میں بھی قسم اٹھا لوں تو مجھے امید ہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے، جس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے اس شخص کی مانند نہیں کیا ہے جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو دنیا میں دوست بنا لے تو وہ آخرت میں اس بندے کو کسی اور کے سپرد نہیں کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے، جب بندہ کسی قوم سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے ہمراہ اور ان کے درمیان دوبارہ زندہ کرے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، دنیا میں ایمان والے 3 قسم کے ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی شک کا شکار نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ہمراہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور دوسری قسم وہ اہل ایمان ہیں کہ دوسرے لوگ اپنے اموال اور اپنی جانوں کے حوالے سے ان سے محفوظ ہوں۔ اور تیسری قسم وہ اہل ایمان ہیں کہ جب کوئی لالچ کی چیز ان کے سامنے آئے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اسے ترک کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے لوگ امان میں ہوں، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو برائی سے لا تعلق ہو جائے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی زیادتیوں سے محفوظ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اسی طرح تقسیم کیے ہیں جس طرح اس نے تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی عطا کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور اسے بھی عطا کرتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا، لیکن وہ دین صرف اسے عطا کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ تو جس شخص کو وہ دین عطا کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہیں ہوتے یا سلامت نہیں رہتے، اور وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی زیادتی سے محفوظ نہ ہو۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی زیادتیوں سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا دھوکہ دینا اور ظلم کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی نے حرام طور پر مال کمایا ہو اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو تو اس کے لیے اس مال میں برکت ڈال دی گئی ہو، یا اس شخص نے اس مال میں سے صدقہ کیا ہو تو وہ اس کی طرف سے قبول ہو جائے۔ اگر وہ ایسا مال اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ مال جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا زاد سفر ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا ہے، بلکہ وہ برائی کو اچھائی کے ذریعے مٹاتا ہے، کیونکہ خبیث چیز کسی خبیث چیز کو نہیں مٹاتی ہے۔